millions of rupees. And then I've seen those officials really kind of खाल उधेड़ लेते हैं गरीब की फिर in order to pay for their postings and transfers. And then, you know, and they're so blatant about it. You ask somebody, आप SHO को पूछें कि आपने ये झूठी FIR क्यों काटी है किसी गरीब आदमी पे, और नहीं जी तुसी ਉਹਨੂੰ कला ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਖਾਰਜ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ. अच्छा, so if you are standing there with a stick in your hand, then you ensure कि उस गरीब आदमी की खाल नहीं उधेड़ेंगे. And if you look the other way, Shahid, they'll get 50,000 rupees off the poor man and खारिज करो दे. And the minute you say to the SHO, भैया इस गरीब को पैसे क्यों लेने तू, और जो तुसी पता नहीं किस दुनिया च रहंदे हो, मैं तो उत्ते देने ने, अद्धे मैं उत्ते देने ने. DSP ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਜੀ ਅੱਧੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਦੇਣੇ ਨੇ. DPO ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਅੱਧੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਦੇਣੇ ਨੇ. Right up to the IGP. For God's sake, I've seen all this happening, Shahid. And the DC is like a Lat Sahab in a district. How are you going to reform this system? Local government. One answer, one word answer. I mean, seriously. Okay, what's the one word answer? I mean, local government is the only answer to that. An empowered local government, elected empowered local government. There is no reason why a federal government employee or a provincial government employee should be doing these things. This is, the service providing level of the government, the sovereign providing part of the government is local governments, which should provide health, education, etc., etc. That's now become, you know, a tool for political influence. So you have, first you used to have, before the concurrent list was disbanded, a federation controlled from Islamabad, and now you have 4 power centers in Karachi, Lahore, Islamabad, and Karachi, Lahore, Quetta, and Peshawar. And unless and until you take power to the local level, so that Thanedar, SHO, वगैरह, their bosses are the mayors of those small towns and tehsils and districts, and they have to go in elections. How many times have we heard this before? I'm sorry to interrupt you. You were part of a government that did away with a perfectly sound local bodies government system that General Musharraf had set up. That's the one good thing he did. You people came to power, and then you did away with it. What's the explanation for that? You're talking about empowering people at the local level. Absolutely, everywhere in the world, facilities and services are provided by people at the grassroots, in the local governments and by local authorities. Not in Pakistan. Even in India, you have a Panchayat Raj. But you have a functional local body system. In the 2000s, in the first decade, it works very well. जिला नाजिम्स, डिस्ट्रिक्ट नाजिम्स etc. सब आप लोग आए हुकूमत में, आपने उसकी छुट्टी करा दी, फिर आप कह रहे हैं कि हम बनाएंगे आगे. जवाब दें सर, आप जवाब दें जी. No, you need a bigger fix. Let's talk about the Musharraf's local body system. You are creating fiefdoms in this country. People were leaving their MNA elections, their MP elections to become Nazims. Why? Because of corruption. The authority and the corruption. People were having one guy, one of the family as a politician, the other one as a Nazim, the third one as an officer in the same district. Sir, इस बार 4 खोकर PMLN से और 2 खोकर PTI से लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं. तो और कोई जीते ना जीते, खोकर जीत जाएंगे. मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि देखें, you cannot tinker with the system anymore. Need a completely new system. I'm a big proponent of new provinces. These provinces are not manageable. They failed. But we have a lot of sensitivities about provinces. Why? Can somebody explain that to me? This system is not working. Miftah loves to talk about local bodies. There's a natural conflict between the MNA, MPA and the local body guy. Because it's a politics of patronage. It's the same resources. Either I will use them or he will use them. Right, Shahid. You know, you've been Prime Minister. Sorry to interrupt you. Who dispenses this patronage? It is a policy of every government, whether it's federal or it's provincial, to dole out development contracts to their MNAs and MPAs. What business, I ask you, do MNAs and MPAs have in deciding and doling out development contracts for their constituencies? They should be legislating. Can I just say this? और हर गवर्नमेंट ये करती है. देखें, the fact is जुगनू कि अगर
اپنے علاقے کے فارمرز کے لیے انٹرسیڈ کر رہی تھی ایس ایچ او سے. دیٹ مینس کہ الیکٹڈ لوگوں کو زیادہ فکر ہوتی ہے کیونکہ ان کے ووٹس ان کو چاہیے ہوتے ہیں. یہ میرے خیال سے غلطی تھی پرویز مشرف کا سسٹم ختم کرنے کے لیے. ایک سسٹم میں اگر کوئی خرابی تھی تو اس کو تھوڑا سا آگے پیچھے ضرور کر سکتے تھے, لیکن اس کو کمپلیٹلی ڈسپینڈ کر اور واپس سے وہی جو پاور ایم این اے اور ایم پی ایز کو دے دیا ہے, بیوروکریسی کو دے دیا ہے, وہ غلطی تھی. کیونکہ وہ پاور آپ نے اس سسٹم کے لیے دوسرا سسٹم نہیں لے کے آیا, آپ نے تو پاور ضم کر لیا اپنے پاورز میں. تو دس از اے مسٹیک, میرے خیال سے 100% مسٹیک کہ آپ لوکل باڈیز کو آپ نے ختم کر دیا ہے. پاکستان کے اندر اگر آج, and I will repeat these statistics, I always do what I need to, اگر 78% 10 سال کے بچے 2 جملے کسی زبان میں نہیں پڑھ سکتے اور اگر 58% بچے ویسٹڈ یا اسٹنٹڈ ہیں تو ظاہر ہے کہ ہماری سمت صحیح نہیں ہے. ظاہر ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. کوئی جاہل ملک جو ہے وہ امیر نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا پاکستان کی پوری قوم جاہل رہے اور ہم پاکستان ترقی ہو جائے, یہ ہو نہیں سکتا. پاکستان کے اندر اگر آپ نے تعلیم دینی ہے اور اگر آپ نے صحت دینی ہے تو آپ کو لوکل گورنمنٹ کو امپاور کرنا ہوگا. کوئی سسٹم ہو, امپرفیکٹ سسٹم ہی ہوگا, ہیومن بنا ہوا سسٹم امپرفیکٹ ہی ہوگا, لیکن کسی سسٹم سے سٹارٹ کرنا ہوگا اور پاور کو نیچے تک ڈیوالو کرنا ہوگا. اگر آپ پاورز کو نیچے نہیں ڈیوالو کریں گے تو پھر یہی ہوگا جو آپ کہہ رہی ہیں کہ جو ایم این اے ہے, ایم پی اے, وہ اپنی اسکیمز کرتا ہے, جو بھی اس کے اندر جو اسکیمز کرتا ہے. اور اس میں آخری بتا دوں کہ بلوچستان میں 2013 کے بعد 3000 اسکولیں بنی ہیں, 2700 اسکولیں اس میں خالی پڑی ہوئی ہیں. وہ ایم پی اے اور ایم این اے کی اسکیموں میں اسکولیں بنی ہیں. 3000 اسکولوں میں سے 2700 اسکولیں خالی پڑی ہیں اس ملک میں جہاں پہ 2 کروڑ 80 لاکھ بچہ, 2 میں سے 1 بچہ اسکول میں نہیں ہے. اچھا, تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے نا شاہد, آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. آپ لوگ جب اسمبلی میں بیٹھتے ہیں, جب حکومتوں کا حصہ ہوتے ہیں, تو آپ کیوں نہیں اس کے بارے میں کچھ بات کرتے کہ نہیں ان کو فنڈنگ نہیں ہونی چاہیے, ایم این ایز اور ایم پی ایز کو فنڈز نہیں دینے چاہیے؟ وہ ایک کلیکٹیو سوچ ہے کہ ہمیں بھی سیاست کرنی ہے, پیٹرنیج کرنی ہے, یہ آپ مت دیں. اور 30% اس کے اوپر کمیشن کھانی ہے تاکہ ہم الیکشن کے اوپر پیسے لگائیں اور پھر ہم اور پیسے بنائیں. آپ اس کو ختم کر دیں. اور یہ ختم جو ہوگا, جس طرح ہم پرائم منسٹر, وی ٹاک اباؤٹ دا پرائم منسٹر. پرائم منسٹر از ناٹ اے مونارک, ہی ڈز ناٹ ہیو ایبسولوٹ پاورز. I have attended meetings for years and decades now where the PM or the CM is talking absolute nonsense, and the bureaucrats sitting there, federal secretaries, provincial secretaries, they take it as the absolute gospel and they start implementing it. And when you leave the room and you ask them, yaar ye to bilkul galat hai, hoga hi nahi, kehte hame bhi pata hai ki nahi hoga, lekin ab sahab ko hukum aa gaya. This system has to change. یہ آپ تو ایم این اے ایم پی اے بالکل مت دیں, فنڈ مت دیں, پھر کسی کو مت دیں. دین ہیو اے سسٹم آف اسپینڈنگ اور ڈیولپنگ دا پروونس. اٹ کانٹ بی کہ جگنو موسن گوز ٹو دی چیف منسٹر اینڈ شی گیٹس 20 roads in her constituency and Miftah Sahab gets nothing. So he'll be running around trying to get his 20 roads also. So there has to be a system of how you develop something. Today the systems are pure patronage. یہ لے جی آپ پیسہ لے لیں. Yeah, it's all patronage. I must say the money is not given to anybody. They're not given contracts. They just identify schemes. But most of them are. Well, I mean, effectively, and the public should know this. They are getting the contracts. They are getting the contracts. 1 ارب روپیہ آپ ایک ایم این اے کو دیتے ہیں 1 سال کا, یا ایک ایم پی اے کو دیتے ہیں 1 سال کا. وہ سارے کانٹریکٹس, وہ سارے جو کام وہاں ڈیولپمنٹ کے ہوتے ہیں, وہ خود آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. اس کے بعد وہ اپنے ٹھیکے دار جو ہیں جن سے وہ کام کرواتا ہے, ان کے ساتھ بند کمرے میں بیٹھ کے ڈیل کرتا ہے کہ اتنے % کمیشن میں لوں گا. شاہد جسٹ اے سیکنڈ, ایسے لوگ ہیں نہیں. یہ زیادہ تر ایم پی ایز اور ایم این ایز اسی طرح ہیں, آپ کی طرح کے یا ان کی طرح کے. آئی واؤچ فار مائی سیلف, میری طرح کے چند لوگ ہوں گے جو اوپن ٹینڈرنگ کرواتے ہیں کنٹریکٹر سے. باقی سب بند کمرے میں بیٹھ کے. اور آج آپ کن کے ٹکٹ ہولڈرز کو دیکھیں, دونوں پارٹیز کے, بہت ہی کم ان میں سے لوگ ہوں گے جنہوں نے یہ کام نہیں کیا, جنہوں نے اوپن ٹینڈرنگ کروا کے, سیونگ کروا کے پبلک کا جو پیسہ ہے وہ بار بار ضائع نہیں کیا. اس کو آپ لوگ چھیڑتے ہی نہیں ہے سسٹم. میں پھر کہتا ہوں, اور وی آر دا اونلی کنٹری ان دا ورلڈ وچ ہیز اے ڈیڈیکیٹڈ باڈی ٹو پروو کرپشن بائی پبلک آفس ہولڈرز. واو. واٹ از دیٹ باڈی ڈیلیورڈ? What is that body delivered? That body itself is the most corrupt body in Pakistan today. Exactly. I mean, we are just fooling ourselves.
آپ نے کرپشن پکڑنی ہے, کرپشن پکڑنا بڑا آسان ہے, ٹیکس لا سے پکڑیں. آپ پیسہ بنا سکتے ہیں, پیسہ چھپے گا نہیں. اچھا چلیں, کنزمپشن میں نظر آئے گا, ہم نے کرنا نہیں ہے. یہ آپ ری امیجن, ایک یہ حصہ آپ کا ہے نا کہ ٹیکس use tax, take everybody who has a شناختی کارڈ into a potential taxpayer. تو ایف بی آر کی ریفارم کے بارے میں بات کریں گے. ایف بی آر کا ریفارم ہے, ایف بی آر کو نکالیں اس نظام سے. اچھا چلیں, یہ ایک ری امیجنیشن تو یہ ہو گئی. دوسری بات, دی ایلیفنٹ ان دا روم, like that the unaccountable institution that we talked about earlier, we dare not use the name, but however, the other elephant in the room, Shahid, manage that relationship. It has taken decades to get there. You have to get it back. It'll take time. It's a process. But manage that relationship can be managed. Let me talk about the other elephant in the room. The other elephant in the room is your rampaging population and your abysmal economic growth. Seen together, Miftah, it's a horror story. Nobody can talk about population growth. Let me tell you, even in the constituencies in the rural areas, when I go to my constituency and I say, after every meeting that I have, I hold up my hands and I say, ek budi de onne hi bacche hone chahiye ne jinne onde hath ne. And everybody turns around to me and says, why do you say these things? This will cost us votes. And I say to them, that you cannot afford these children that you are producing. You can't give them food, you can't give them education, you can't give them health. And they say, eh galla na kita karo, do hathan de vich 10 ungla hundiyan ne. So it's a joke. It's a joke. How are you going to address this? آپ بات کرنے کی کوشش کریں. After the Ayub Khan decade, as far as I can recall, there's been no effective population planning program. You've been at the apex of power, both of you. کسی نے بات کی اس کے بارے میں؟ اچھا, میں اس کا جواب دیتا ہوں. پہلے میں ایک بات تو یہ کہوں گا, دیکھیں ہماری ری امیجننگ پاکستان کتنی ڈفرینٹ ہے عام پولیٹیکل پارٹیز سے, کہ شاہد بھائی واز sort of thought that یہ ناظم کا جو پروگرام تھا لوکل گورنمنٹ کا, اس کو صحیح بائنڈ کیا, اور میں ان سے ڈس ایگری کرتا ہوں, اور ہم اوپنلی ڈس ایگری کر سکتے ہیں. یہ کسی سیاسی پارٹی میں نہیں ہوتا ہے. میں رہا ہوں سیاسی پارٹی میں تو مجھے پتا ہے. سو یہ ایک کو بتا رہا ہوں کہ جب آپ نے ڈبیٹ کرنی ہے تو اپنے اپنے آئیڈیاز سے ڈبیٹ کریں, اس میں کوئی بری بات نہیں ہوتی. ناؤ کمنگ ٹو یور پوائنٹ, دیکھیے پاکستان میں 2.6% سے پاپولیشن بڑھ رہی ہے. پاکستان کی 24 پاپولیشن ہے, تو تقریباً 60 سے 65 لاکھ لوگوں سے ہماری آبادی بڑھتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 80 لاکھ بچے پیدا ہوتے ہیں سال میں. 80 لاکھ بچے 80 لاکھ بچے اگر آج پیدا ہو رہے ہیں, اور 2 کروڑ 80 لاکھ بچے آلریڈی آؤٹ آف اسکول ہیں, تو آپ کے پاس اسکولوں میں جگہ نہیں ہے, رائٹ. 80 لاکھ یہ جو بچے آج پیدا ہو رہے ہیں, 5 سال بعد ان کو کہیں اسکول میں ڈالنا ہوگا. اس کا مطلب یہ کہ اگر 40 بچوں پہ بھی ایک کلاس روم ہے, تو آپ کو 2 لاکھ کلاس روم چاہیے, یعنی کہ 3 کلاس روم کا اسکول ہے تو 60,000 اسکول چاہیے 5 سال بعد نئے, اور آپ کو 2 لاکھ نئے ٹیچرز چاہیے, جس کے وسائل نہیں ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ جو آج 80 لاکھ بچہ پیدا ہوا ہے, اس میں سے بھی 30, 35, 40 لاکھ بچہ کبھی اسکول کا منہ نہیں دیکھے گا. تو آپ اگر ہر سال 80 لاکھ بچے پیدا کر رہے ہیں اور آپ کے پاس وسائل ہی نہیں ہیں اس کے, تو آپ کدھر جائیں گے؟ تو آپ اس کے بارے میں کیا کریں گے؟ تو اس کے لیے, اور میں اس پہ ڈس ایگری کرتا ہوں, دیکھیں بہت سارے اسلامی ممالک ہیں, بنگلہ دیش ہے, ایجپٹ ہے, ایران ہے, جارڈن ہے, ایران ہے, ان سب میں بھی پاپولیشن پلاننگ کی بات ہوئی ہے اور پاپولیشن پلاننگ کیا ہے. پاکستانی عورت جو ہے an average is twice as fertile as a بنگلہ دیشی women. تو بنگلہ دیشی خواتین بھی مسلمان ہیں. تو یہ کوئی بات نہیں ہے کہ اسلام کی وجہ سے ہم پاپولیشن کنٹرول نہیں کر سکتے. بالکل ہم کر سکتے ہیں, ہمیں ڈائلاگ کرنا چاہیے. لیکن اگر آج آپ پاپولیشن کنٹرول کرنے جائیں گے تو 2-3 سال بعد اس کا جو ہے وہ پہلا ایفیکٹ آنا شروع ہوگا, اور 10 سال بعد اس کا سمر ملے گا. وہ اوبیسلی ٹائم ہورائزن سے زیادہ ہے, تو کوئی سیاست ٹھیک ہے. دیکھیں میری بات سنیں, I mean up right now for instance, I mean we can't even import essential devices, contraceptive devices from cheaper India for instance, so there are issues, but I think that the government of Pakistan has to understand that this has to be number one policy.
if you're spending less money on TV advertisement than I do or selling Kokomo, then obviously population planning is not going to work. So you need to work on that. You need to provide clinics. You need to provide, all sorts of family planning clinics at village level. You need to have lady health workers. You need to empower women. It turns out कि अगर किसी खातून ने 6ठी जमात पढ़ ली हो, पहली 2, 3, 4 पे कोई कोरिलेशन नहीं आता, लेकिन 6ठी जमात अगर उसने पढ़ ली है तो उसके बाद उसके जो लाइफ टाइम बच्चे होंगे वो कम हो जाते हैं और वो चांसेस उसका आउटसाइड द हाउस वर्क करना ज़्यादा हो जाता है. आज अगर बांग्लादेश ने ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है इतना, तो 80% उनकी जो गारमेंट वर्कर्स होती हैं वो खवातीन होती हैं. दे वर्क आउटसाइड द होम, दे हैव फ्यूअर चिल्ड्रन, दे आर मोर एजुकेटेड. एन एवरेज बंगाली टुडे लिव्स 5 years longer than you guys do, and 3 years longer, and is more educated 3 years than all of us are. So the thing is that हम कहाँ गलत जा रहे हैं, हम बहुत जगहों पे गलत जा रहे हैं, लेकिन nothing is more important than population planning and educating our workers. For that, as you've just said, you need to have a comprehensive dialogue with the religious classes, with the clerics, and with the military that has a relationship with the clerics and the religious classes. That's pretty clear. And without that, no, sorry, without that, without, I'm sorry, but without a consensus on this, you can have an effective population planning program on television, on all media. You can't do it. But देखिए, Pakistan in the 60s and 70s had a model population program, yes, model for the world. But that was all rolled back during the Zia years. And we know why that happened. Because he was pandering to the religious lobby. So don't say there's no disconnect. There is a connect there. I'll move on, Shahid, to the next question. Can I just tell one anecdote on this? Sorry, just a second. You can do the anecdote later. I do. So now I need to. So Shahid Bhai and I and Mustafa Nawaz were in Quetta for a reimagining seminar. And the guy gets up and says, sir, मेरे 30,000 रुपये तनख्वाह है, मेरे 10 बच्चे हैं, मैं कहाँ से पूरा करूँ बताएं. तो मैंने शाहिद भाई को बोला मुझे जवाब देना. तो बोलता क्या बोलेगा. मैं कहा यार 4 पे रुक जाता भाई. शाहिद भाई ने कहा नहीं बैठ जा. There you go. So related to that is the question of education, and I'll put that to you, Shahid. What is the role of secular education in Pakistan in your plan? And I'm using that word deliberately here because that is by that I mean the level of education that is internationally acceptable and makes us globally competitive, as are the Indians and the Bangladeshis. What is the role of that kind of education in your reimagination? It's a very basic question. Today we have 5 systems of education. We've allowed 5 systems of education in the country. Our own system, which is the FSC and the FSC system, in my opinion, the quality has become very, very low. It is failing. And every government that comes around, they concentrate on creating a curriculum. I personally do not agree with that. I think we need to fix the examination system. We need to fix what we test people on, how do we test them? Because then the curriculum will gravitate towards following the examination system. That is where we are failing. Your boards are completely useless. They do not test anything. They just test what you can remember. So we need to fix that. That's our basic system. Then we allow the American system, we allow the international IB, we allow the O-level, A-level, we have the madrasa system. You can't ban any of them, but you need to regulate them to improve quality. And again, the quality will be improved when you gravitate towards, create an examination system which tests the skills needed in today's world. That is what we need to do. Without the empowerment of women, you've just spoken about the example of Bangladesh. Without the empowerment of women, no country can take off, as we've seen. How do you intend to do that, Miftah? I think दो ही चीज़ें हम कर सकते हैं, to be very honest with you, that the government can do. I mean, the cultural change के अंदर I don't think the government has any business trying to affect cultural change in a wholesale manner. One, education, के education आप ख़वातीन को ज़्यादा दें, और number 2, reduce the number of children born per woman.
अगर आप पॉपुलेशन प्लानिंग करेंगे और एजुकेशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये होगा ही जब वुमेन एम्पावर्ड हो जाएगी। जब तक ये नहीं कर सकेंगे तो आप नहीं मतलब ये आप सीरियसली वुमेन एम्पावरमेंट नहीं होगी तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये क्लीशे नहीं है, ये बात सच है और उसके लिए तालीम देना ज़रूरी है और फ्यूअर किड्स एंड इसके अलावा आई डोंट रियली नो व्हाट एल्स कैन बी डन to empower women other than, like I said, education and population planning. The women of this country have empowered themselves. They've excelled. The men are lagging behind. You go to any medical college, look at their intake. Wherever they have opportunity, Shahid. Yeah, but the vast majority is deprived of the opportunity. Provide them the opportunities. They've taken care of all the other issues. You have to provide the opportunities and they'll come with economic growth. I go to this petrol pump to fill my car. So I told the guy, I met the owner one day and I said, why don't you hire female employees? So we hired 2 female employees who put in gas into the car. The quality of service delivery at that pump went up 10 times. So 10 times better. The people were better groomed, all the other employees became better groomed, they were more communicative, they were more courteous. So the women, we just have to provide them the opportunity. The rest, they've taken care of. Well, that's a very broad sweep. Provide them opportunity, etc. Khair, when you put out your manifesto, when you launch your new political party, Shahid, which I believe is on the way. Manifestos are all the same. Oh, yeah, but if you want to reimagine it, then we need to know what the small print is. So we're talking in a broad sweep here, and that's what the way we should be talking here. But we will need more concrete proposals on how you intend to empower women. You spoke very interestingly of more provinces. You said that nationalisms and well, I assume you mean that the country will be more governable if there are more provinces. And do you imagine that these nationalists and sub-nationalists, nationalist fires that are blazing at the periphery will also be doused via that, or will they increase? No, they'll all be doused. If you look at Pakistan today, something happens in Punjab, the whole of Pakistan shuts down. They're waiting for Punjab to stabilize. The whole political system shuts down. Punjab dominates the National Assembly. The election of Pakistan effectively today is in the Punjab. You win Punjab, you made it in the center. So, I think in my opinion, if you ask me, there can be many views on this. The 34 or so divisions should be provinces. Yeah. Those should be made provinces. That will take care of the local government issues that Miftah wants. It will take care of governance at the local level. How will you convince the Baloch and the Pashtuns and the Sindhis to let go of their national identities? Create a dialogue. Why? There's nobody to take away national identity. Let's take. It could be imagined as such in those provinces. That's why you need a dialogue. That's why you have the Senate. That's why you have the National Assembly. Talk about these issues. These provinces are not working today. Is KP working? Is Rajasthan working? Is Punjab working? Is Sindh working? If something is not working and you're not going to fix it in 50 odd years, it will not fix itself. Okay, so then you expect these current stakeholders who are all invested in the provinces as they are, in the system as it is, to sit down and revolutionize it in terms of, sort of cutting down on the very thing, on the very platform on which they're standing. ये 38 provinces अगर बन गए ना, तो इन्हीं stakeholders का power आप मुझे बताएं, decimate नहीं हो जाएगा? तो वो खुद करेंगे अपने आप को. Create a dialogue at least. We are shy of creating a dialogue. I mean, I'm just saying this. Did the FATA amalgamation happen or not happen? It did happen. The 18th Amendment the 18th Amendment also happened. Yeah. So I'm not that these things are not possible. But I'm just asking you to be realistic and tell me how you imagine this is going to take place. Because we know, we need... It won't happen tomorrow, but start the dialogue today. Let's start talking. Let's look at the pros and cons. You need a fix. This is not working. This system is not working. Okay, so am I right in concluding, Miftah, that you are going to continue the process of reimagining Pakistan as you've done in your seminars and in your programs, etc., possibly launch a political party,
possibly put out a manifesto that addresses these issues and thereby bring pressure to bear from the outside with civil society on the stakeholders who are supposed to have this grand dialogue? Is that what's proposed? Is that what you're thinking? That's the purpose. That's why we have reimagining Pakistan, to talk about issues, to look at solutions. So if it gravitates into a political party at some point in time, that's the purpose also. Okay, now I just want to know how much time we have. We're ahead of time. Last question then. Very last question. Gentlemen, you've both been at the very heart of the power equation over the last many years. Shahid, you in your case, many years. And in Miftah's case, some years, right? Both of you. उस वक्त आपने ये काम नहीं किए तो will you, if you get the opportunity, आप कैसे करेंगे? देखिए, because we have the experience, we know the issues, we know the fixes. I spent 35 years in politics. Of those 35 years, more than 25 years were in opposition. That's where you learn. So we know the issues, we know the problems. You have to work within the party structure to solve problems. And you need to create a dialogue. So that will happen, that's what we intend to do. Again, the system that you have today, I don't see any political party gaining a majority in the foreseeable future in Pakistan. It's too fragmented. So, it is actually a good thing. I actually am a big believer in coalition governments because, of course... But 38 provinces is a fragmentation, and if opinion is fragmented also, surely it's a good thing because it's a very large, vast cacophony. A collective... a collective wisdom. Yeah. So, okay, so you're saying that if you get the opportunity again, you'll be freer men than you were in the dispensations in which you were ministers. Is that right, Miftah? The opportunity is not only in being in power, in government. You can do it in the opposition. You can do it outside the parliament. Because if you talk sense, and nobody is talking sense in this country today, that's the problem. Nobody understands the sense of urgency. Nobody is pushed. So if we are able to even nudge them into that direction, I think that's a success. Shahid, we'll stop at this, but I just want to say as a kind of small student of history, people have tried since 1947. The Awami League tried, the Azad Pakistan people, the Azad Pakistan Party tried, the Nationalists tried, the Progressives tried, the left tried, people in the People's Party tried. We've come to this. We have come to this. So last word. Why should we people, me sitting here, the audience sitting there, why should we have hope? Why should we have concrete hope? I'm not talking about hope that we have in our heads because we need to survive. But what is the real reason for having hope? Last word. No, I'll have Shahid do the last word. I'll just say this. Okay, if we don't try, what other option do we have? Do we just give up hope and sit? अगर हम ये समझते हैं कि 75 साल में पाकिस्तान ने अपनी गलत सिम पे चला गया है, अपनी राह खो गई है, आज हम पाकिस्तानियों को फेल कर रहे हैं, तो ये हम ही पाकिस्तानी है ना जिसको कुछ ना कुछ करना होगा. तो वी विल ट्राई. अगर फेल हो गए तो फेल हो गए, लेकिन कोशिश करना तो ज़रूरी है. तो अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान ठीक चल रहा है, तो बिस्मिल्लाह करिए, तो चलना दीजिए जिस तरह चल रहा है. लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान ठीक नहीं चल रहा, तो हमारा साथ दें. जी शाहिद, last word. There are serious challenges today, and like you said, I think the biggest threat today is the young people are losing hope. That's what I'm talking about. That is where political leadership comes in. It's the political leadership that provides hope, that provides for change, and that is what we're talking about here. Well, very good luck to you both, and to your other party members, and in fact to civil society, to Pakistan. Thank you so much. Does the audience want to? Thank you very much. I am really honored with an ex-Prime Minister and ex-Finance Minister sitting in the hall. Unfortunately, you people have been on the losing side. मेरा argument ये नहीं आप क्या करते रहे, क्या कर सकते थे.
میرا آرگیومنٹ یہ ہے کہ آپ لوگ ایکسپیرینس کرنے کے آنے کے بعد کیا ہم تھوڑے ٹائم کے لیے امریکہ سے معافی نہیں مانگ سکتے, ہمیں گرو کرنے دیا جائے اور اس گروتھ میں ہم پروگریسو سوچ لیں. ابھی بھی تو بہت سارا حصہ پاکستان سے باہر مینیپولیٹ ہوتا ہے. ہم اب تو باتیں بہت کھل کے آ رہی ہیں. اگر بات مجھے پتہ ہے اس پاکستان میں, تو آپ تو مجھ سے بہت آگے ہیں جن کو سب ہر طرح کی لابنگ, ہر طرح کی چیز پتہ ہوتی ہے. کوئی پروگریسو امریکہ سے کیا ہو. اچھا, میرا پوائنٹ یہ ہے کہ سر کیا ہم فورن انفلوئنسنگ جو ہمارے ملک کے اندر, میری بات آپ کو آ رہی ہے, میرا پوائنٹ یہ کہ ہم فورن جو انفلوئنسز ہیں ہمارے ملک کے اندر, ان سے مینیج کر کے اس ملک کو چلنے نہیں دے سکتے. ابھی تک جتنی بھی باتیں ہمیں پچھلے 5-7 سالوں میں پتہ لگی, ہر چیز کھل رہی ہے. ہمیں بہت ساری میرے لیول سے بہت ساری باتیں ایکسپوز ہو کے آتی ہیں. آپ جس پوزیشن پہ ہیں, ہم کچھ پروگریسو پاس نہیں بنا سکتے. آئے دن ہم سنتے ہیں دیکھو پلان جگہ جا رہا ہے, پی آئی اے پلان جگہ جا رہی ہے, پاکستان سے یوتھ چھوڑ کے جا رہی ہے. تو آپ لوگ جو ایکسپیرینس ہیں, مس نے بڑا اچھا سوال پوچھا, صفر ہو پہ مس آپ نے بڑی اچھی کوشش کی وہ بلڈ کرنے کی, لیکن یو پیپل ہیو بین آن دی لوزنگ سائڈ. سر وائی دیر از اے پوائنٹ کہ آپ لوگ ایسی کوئی اسٹریٹجی کیوں نہیں بناتے. سر نے بات کر دی ہے 4-5 روپئے چلتے نہیں ہم سے, ہم 36 چلا لیں گے. ٹھیک ہے, پوائنٹ ہے کہ وائی دیر از ناٹ سچ تھنگ ہیپننگ. میں یہ نہیں پوچھنا چاہتا کہ آپ نے اپنی گورنمنٹ میں کیوں کچھ نہیں کیا, کسی نے بھی نہیں کہا صاحب باہر آ کے بات کرتے ہیں. کیا ہم انٹرنیشنل فورسز سے ریکویسٹ کرتے ہیں کوآرڈینیٹ کرنے نہ جا سکتے ہیں, کچھ ایسا راستہ نکل سکتا ہے. آپ چاہ رہے ہیں کہ کسی اور انٹرنیشنل ابھی بھی تو ایسے نہیں ہے. آپ اس سے بہتر جاتا رہا ہوں اور سپورٹ کی بات بہت دور کری تھی, ابھی بھی تو ایسے ہی ہے. میرے بھائی اگر آپ کا گھر کمزور ہوگا نا, پھر باہر سے لوگ آئیں گے. اپنے گھر کو درست کریں, پھر آپ دوسرے سے بات کر سکتے ہیں. یہ باقی بات سب کہانی. Can we move on to the next question, please? سوال آپ کا سمجھ گئے, تھینک یو. پہلے تو گھر کی زبان بولنی چاہیے. یہ جس انگریزی میں ہم بات کر رہے ہیں غریبوں کا ملک ہے, ترجمہ کرتا رہا ہوں آپ کی باتوں کا. لوکل گورنمنٹ بھی ٹھیک ہے, کسان کی جو ہے زندگی اس کو بہتر کرنا بھی ٹھیک ہے, لیکن آپ یو میں سی دا کنٹراڈکشن بٹوین فارمر اینڈ اشرافیہ. آپ کی اشرافیہ اس کو ڈی اے پی کتنے میں دیتی ہے, اس سے گندم کتنے میں لیتی ہے, اسی گندم کا آٹا کتنے میں واپس کرتی ہے, اس سے گنا کتنے میں خریدتی ہے, اس سے چینی کتنے میں اس کو بیک باؤنس کرتی ہے. یعنی اتنی باربیرینزم ہے آپ کے پاس, اور دن کی روشنی میں اور پورے ٹیکسز کی مہروں کے ساتھ وہ ان تک ہی واپس آتی ہے. تو اتنی بے رحمی جن معاشروں میں ہوتی ہے وہ اسی طرح ہی ڈنگ ڈپاؤ طریقے سے چلتی ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں جسٹ ٹیک دی آنسر دی کوسچن. کیسے چاہے گی کہ غریب آدمی ان کے ساتھ بیٹھ کے پوچھے کہ میرے سے گندم سستی لیتے ہو, مجھے آٹا مہنگا دیتے ہو, کیا کر رہے ہو؟ آپ کی بات لگانے کے پیسے ان کے پاس ہیں. آپ کی بات صحیح, آپ کا غصہ بجا. ہمیں صرف جو جب شروع کیا تھا یعقوب بنگش نے انٹروڈکشن شروع کی تھی, تو انہوں نے فرمایا تھا کہ جس زبان میں چاہیں بات کر سکتے ہیں, اور انہوں نے کیونکہ ساری پریزنٹیشن انگریزی میں کی تو اس لیے ہم نے یہ بات وہاں سے شروع کی, لیکن بیچ میں ہم اپنی زبان بھی بولتے رہے, تو اس لیے یہ بات ہوئی. لیکن آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں, میں بھی ایک دیہی علاقے سے رہتی ہوں, تعلق رکھتی ہوں. آپ بالکل 100% صحیح بات کر رہے ہیں. بہت ایکسپلائٹ ہوتا ہے فارمر, اور ان کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے اس کے لیے. Ma'am, I have a question. Can I have a question? جی Here. جی. Ma'am, as Pakistan is more populated than the Western and European states, except USA. So why the education institutes in Pakistan are not as much as in Western states and European states? As Miss said, یہاں تو کھال اٹھاڑ لیتے ہیں پیسز پہ بھی, اور سب چیز جو بھی مطلب لائک آپ کی فائنینس بھی یہاں کور نہیں ہے زیادہ, اور ایجوکیشن جو ہے سسٹم ہے وہ بھی اتنا زیادہ لائک کوئی کوہیرنٹ نہیں ہے. سو وٹ ڈو یو سے اباؤٹ دیٹ؟ اور پلس ایک اور چیز, جو برین ڈرین پاکستان میں اس وقت چل رہا ہے, سب جو ہیں جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں وہ باہر جا رہے ہیں, ڈو یو ہیو اینی پالیسی اباؤٹ دیٹ؟ تھینک یو. سیکنڈ پارٹ مجھے سمجھ میں آیا, پہلا پارٹ سمجھ میں نہیں آیا. وہ جو بائی کر رہا ہے اس نے آخر میں صحیح کیا تھا, اونچی آواز سے بولا تھا. تو پہلا والا پارٹ ریپیٹ کر دینا. سیکنڈ والا پارٹ جو آپ پوچھ رہے ہیں, اور آپ کے پیچھے ڈاکٹر پرویز ہود بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, سو ان کے سامنے میں تعلیم کی پالیسی کے بارے میں بات کیا کروں گا. لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان سے لوگ باہر جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے, تو اس کی کیا پالیسی ہے؟ دیکھو بھائی, میں اسکول کی بات کرتا ہوں کہ
کہ پچھلے سال آقا خان نے ایک پاکستان بھر میں سروے کیا تھا 15,000 بچوں کا، تو پاکستان میں اوسطاً پاکستان میں بچہ جو ہے وہ 27 نمبر میتھ میں لیتا ہے اور فیل ہوتا ہے. یہ پبلک اور پرائیویٹ سکولز دونوں کا دین لیا. پنجاب، کے پی، بلوچستان اور سندھ چاروں صوبوں کے اندر یہ تو، اور الحمدللہ چاروں صوبوں میں بچے فیل ہو رہے ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے کہ پنجاب کے اندر کوئی بہت زیادہ 2-4 نمبر زیادہ لے رہا ہے لیکن ایوریج پہ فیل ہو رہا ہے. 27 نمبر میتھ میں لیتا ہے پاکستانی بچہ ایوریج پہ، اور 31 نمبر سائنس پہ لیتا ہے، تو سائنس اور میتھ دونوں فیل کرتا ہے. ہم رٹا لگانے کو یا روٹ میمورائزیشن کو تعلیم سمجھتے ہیں، جس کے بعد پھر ہم اسٹوڈنٹس کو بھیجتے ہیں. تو ہم ادھر صحیح تعلیم نہیں دے پا رہے، اور اس کی یہ ایک ہماری فیلئر کی وجہ ہے. جب تک ہم یہاں پہ تعلیم اچھی کر دیں گے بیٹا تو کوئی باہر جانے کی کسی کو ضرورت نہیں پڑے گی. جو میں آپ کا سیکنڈ پارٹ سمجھا تھا، فرسٹ پارٹ سمجھا ہی نہیں. دیپ سیدہ، آپ ایک سوال پوچھنا چاہ رہی ہیں. بیٹا خواتین کو بھی اجازت ہونی چاہیے نا. میرا سوال آپ تینوں سے ہے. مجھے یہ لگا اس ساری پریزنٹیشن میں کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کی کافی بیشنگ کی ہم نے اس سیشن میں. تو میری نظر میں ایک ایکٹیوسٹ ہونے کی نظر سے یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے ملک کی پورا کنٹرول جو ہے وہ فوج کرتی ہے. یہ پاپولیشن والا جو مسئلہ ہے، جو اس میں ریلیجیس کلرجی کو انوالو کرنے کے لیے کہ ہماری فوج کیونکہ ایکسپرٹ ہے، وہ ایگریکلچر، فارمنگ اور سارا کچھ کر رہے ہیں، تو کیا ہم ان سے درخواست کر سکتے ہیں کہ کلرجی کو کنونس کریں کہ پاپولیشن کنٹرول کو ہم کس طرح سے پریکٹیکل بنائیں؟ تھینک یو. جی بالکل. اف آئی میں ٹیک دیٹ کوشچن. دیپ، آپ کے سامنے ہی ہے. میں نے بھی بڑی کوشش کی ہے کہ وہ جس کے بارے میں بات نہیں کر سکتے اس کی بات کی جائے. میں نے ابتدائی یہاں سے کی، اور میں نے ان دونوں صاحبان کو کہا کہ کلاجی کے ساتھ جو یہاں کے مقتدر ادارے ہیں، جب تک ان کے ساتھ وہ سیٹل نہیں کریں گے کہ یہ بہت اہم معاملہ ہے اور اس کے اوپر پیش رفت ہونی چاہیے. دوویں بندے کہندے نہیں ایسی کوئی گل نہیں ہے، تسی کی گلاں پہ کردے. میں یہ کہہ رہا تھا بندے ہوئے نا، پھر بندے ہوئے نا، بندے فوج جمنے پین بچے تے سمجھ آوے انہاں نوں. فوج آتی ہے جب آپ موقع دیتے ہیں. سیاستدانوں نے موقع دیا تو فوج آئی، اپنی کارکردگی کو بہتر کرے. فوج نہیں آئے گی تو اگر آپ ان کے حوالے پاپولیشن بھی کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم مزید اور فوج کو دعوت دے دیں. یہ دعوت سے بچے. تھینک یو. میرا یہ I think one more question, please. جی last question then please. Thank you so much. Okay. Just a second. Let the lady speak. جی آپ فرمائیے. میری آپ سے کوشچن یہ ہے کیونکہ آپ نے پاپولیشن کی بھی بات کی ہے. وی آر دا 6th largest youth population country. تو اب ہماری یوتھ تو ہو گئی ہے، تو اس کو امپاور کرنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے ایجوکیشن کی تو بات کی ہے، اور آپ نے یہ بھی بات کی ہے کہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے ہر طرف. تو اسکل ایجوکیشن کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسکل ایجوکیشن کے لیے کس طرح کی پالیسیز ہونی چاہیے؟ وی ڈو ہیو نیفٹیگ، وی ڈو ہیو ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس، بٹ باہر جو اور برین ڈرین کی بھی بات ہوئی ہے، باہر جو چیزوں کی جو اسکل ریکوائر ہے، ہماری 1 ملین سے زیادہ پاپولیشن برین ڈرین کی طرف جا رہی ہے، لیکن وہ جا رہے ہیں جو کہ وہاں کی پاپولیشن میں ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہے. سو دیٹ وی آر ناٹ گیٹنگ دا انف ریمیٹنس ایز ویل. تو اس کے لیے کیا پالیسی ہے؟ I think we've got that, but we'll take the last question and then maybe both the questions can be addressed together. جی فرمائیے. Thank you. That's rhetorical. I think میں آپ کے سوال پہ بھی آتا ہوں. دیکھیں میں جو شروع میں نے پہلی بات کی تھی نا، اور جو مصطفیٰ نواز صاحب کھوکر کی بات تھی، very briefly، کہ سینٹرل ڈیلیما پاکستان کا یہ ہے کہ آپ نے یہ طے کرنا ہے کہ ملک کون چلائے گا. آپ کا مقتدر ادارہ چلائے گا یا لوگ چلائیں گے. ویک وزیر اعظم جو ہے اس کو بیسکلی الیکٹ کرا جاتا ہے نا، لوگ الیکٹ کرتے ہیں. سو آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کون چلائیں گے. لوگ چلائیں گے، چاہے وہ صدارتی نظام ہو، وزارت عظمیٰ کا نظام ہو، یا جو بھی نظام ہو. کیا لوگ چلائیں گے یا مقتدر علاقے وہ چلائے گا؟ تو یہ تو پہلے ہم نے کہا تھا کہ سب سے پہلے، اور جو شاہد بھائی بات کرتے ہیں کہ آئین تو جیسا بھی ہو کم از کم اس پہ عمل تو ہو، تو اس کا مطلب ہی یہ ہے نا. تو ہم تو یہ بات سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر ایک آرمی کا بہت انفلوئنس ہے، انگریس ہے، اور وہ پالیٹکس کے اندر انگریس نہیں ہونا چاہیے. جو ہم سیاستدان کو بیش کر رہے ہیں وہ یہ کہ 2 سال 4 سال پہلے کسی کا کچھ اور نعرہ تھا کہ آرمی بہت بری ہے، آرمی کے سیاست میں نہیں ہونا چاہیے. آج وہ آرمی کے لیے تالیاں بجا رہے ہیں جن کے لیے 4 سال پہلے ہسٹری ایجاد ہوئی ہے، کہ جو 2018 سے پہلے تاریخ ہی نہیں تھی.
وہ آج سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے. وہ ایم آر ڈی کی موومنٹ کا 83 کا بھول گئے کہ ایم آر ڈی کے اندر کتنے لوگوں کو مارا گیا تھا. اور 50 60 کی دہائی 70 کی. جی بھائی مجھے بات کرنے دو, تھینک یو. تو وہ یہ سب کو یاد رکھنا چاہیے. تو سیاستدانوں کو اتنا مایوپک نہیں ہونا چاہیے. وہ ایک شعر ہے نا, وہ ایم کیو ایم والے بولتے تھے کہ چراغ سب کے بجھیں گے, ہوا کسی کی نہیں. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, بڑی مہربانی.